بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب بار کونسل اور بالخصوص پنجاب بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے تمام حاضرین اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ اور یہ ویڈیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹریننگ اور قانون کے ویڈیوز وغیرہ اور ایشوز کے اوپر بات چیت کرنے کا جو سفر شروع کیا تھا، آج اس کو 2 سال ہونے کو آتے ہیں. بے شمار سکسیسز بھی ہوئی، بے شمار ہم نے ویڈیوز بھی آرگنائز کیے، مگر ایک حسرت مجھے تھرو آؤٹ اس میں ایک یہ رہی کہ دوستوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ویڈیوز اٹینڈ کرنے کی حد تک یا ویڈیو سننے کی حد تک تو موجود ہے، مگر ویڈیوز کرنے کے لیے کم ہمیں چیزیں معاملات نظر آئے. بار کونسل کی ہماری فلسفی اور پہلے دن سے حتی الامکان کوشش بھی یہ ہے کہ بار کونسل ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم آپ دوستوں کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ کو دیں کہ اگر آپ کسی چیز پر لیکچر کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز ہم آپ کو آفر کریں. اور یہ ویڈیوز ہر بار ایسوسیشن، یہ ٹریننگ ہر بار ایسوسیشن، یہ گفتگو ہر بار ایسوسیشن اور ہر انڈیویجول اچھے پریکٹیشنر کی طرف سے بار کی طرف یہ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ گفتگو کرنی چاہیے. اب ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سال ڈیڑھ کے بعد اب رحیم یار خان بار ایسوسیشن کے اندر بار ووکیشنل کورس وہ خود بیچ میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. بے شمار دوست اب ہمیں بھی اپروچ کرنا شروع کیا ہے کہ جی مختلف ٹاپکس کے اوپر کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر بات چیت وغیرہ کریں اور لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی فیلڈ کے اندر. ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس 2 ایسے لیڈنگ پریکٹیشنرز اپنی فیلڈز کے اندر یہاں پر موجود ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایریا جس کو اتنی زیادہ اٹینڈنٹ، اگر آپ کتاب ڈھونڈنے کے لیے اس کے اوپر نکلیں یہاں پہ لاء کے اندر تو وہ بھی آپ کو کوئی خاص یہاں پہ کتاب نہیں ملے گی، اور کہاں پہ آپ ڈھونڈیں کیا معاملات ہیں مینٹل ہیلتھ کے قانون کی حد تک وہ بھی آپ کو کم ملیں گے یا یہاں پہ نہیں ملے گا. تو 2 لیڈنگ پریکٹیشنرز جنہوں نے اس سائٹ کے اوپر کام بھی کیا ہے اور جن کی اپنی ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی اس ٹاپک کے اوپر آج 2 علیحدہ وہ کنیکٹڈ بھی ہیں مگر 2 علیحدہ ٹاپکس کے اوپر، ایک تو انسانٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز اور دوسرا کہ امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ ان دا لیگل پروفیشن کے بارے میں لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے ہمارے بھائی عثمان رضا جمیل صاحب ایڈوکیٹ اور اب ساتھ علی اجمل صاحب LLM بھی ہیں اور ساتھ ہی سائیکالوجسٹ بھی ہیں، وہ لیکچرز دینے کے لیے یہاں پہ اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے ہمارے درمیان موجود ہیں. 2 حصوں کے اندر ہم آج کا لیکچر اور آج کی ٹریننگ کنٹینیو کریں گے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عثمان رضا جمیل صاحب ایڈوکیٹ سے کہ جن کی 17 سال کی اسٹینڈنگ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ لیگل پریکٹیشنر ہیں، جب کورٹ میں ہمارے اگینسٹ پیش ہوتے ہیں تو ہمیں مسئلہ پڑ جاتا ہے. سم ون whose professional credentials کو بھی I look up to as well، بٹ دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ اس پروفیشن میں اور اس پروفیشن میں سختیاں کیا ہیں مینٹل ہیلتھ کی، وکیلوں کی اور امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ کے بارے میں گہری ان کی سوچ بھی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں انوائٹ کروں گا عثمان رضا جمیل صاحب کو، وہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ مہربانی کر کے اپنے ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں. تھینک یو عثمان. شکریہ. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ ٹو پنجاب بار کونسل اینڈ ٹو محمد احمد قیوم یہ پلیٹ فارم دینے کا ہم سب آج بات کرنے کے لیے. تو میں جی امپورٹنس آف مینٹل ہیلتھ ان دا لیگل پروفیشن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے محمد نے کہا کہ میں 17 سال سے وکالت پریکٹس کر رہا ہوں اور سیکھا بھی بہت کچھ ہے، لیکن بہت ٹف ٹائمس سے بھی گزارا گیا ہے اور میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہیں ایز لائرز ہم ڈیل کرتے ہیں ود سو مینی اسٹریسز آن اے ڈیلی بیسس، اور اس کے ساتھ ہم ہینڈل کس طرح کرتے ہیں، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں اینڈ ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیکاز ہمارے مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. سو فرسٹ تھنگ جس کو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، سو وائی از مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ. مینٹل ہیلتھ کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ گوئنگ ٹو دا سلائڈ، مینٹل ہیلتھ از اے پارٹ آف ایوری ون، سم تھنگ ٹو لک آفٹر
it's real and complex, it's important, and it's something you can change. اور جو اس کی جو مسکنسیپشنز ہیں جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ اٹس اے سائن آف ویکنس، سارے آپ کے دماغ میں ہیں، اور سم تھنگ جو ایک دم سے آپ یو کین گیٹ آؤٹ آف اٹ، اور یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اور اٹس سم تھنگ کہ آپ کو ٹو بی ashamed آف. یہ ایک جیسے ایک ٹیبو سبجیکٹ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کو دماغ کی بیماری ہے تو یہ کمزور بندہ ہے، بٹ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے. The Honorable Supreme Court in the case of Safiya Bano versus Home Department Governor Punjab, cited as PLD 2021, Supreme Court 488, پہلی پیراگراف کے اندر انہوں نے کہا the mental health of a person is as important and significant as his physical health. Unfortunately, it is often not given the importance and seriousness it deserves. Because of certain misconceptions, the implications of mental illness are overlooked, and the vulnerability or disability that it causes is not given due attention. تو جب ہماری آنریبل سپریم کورٹ نے اس چیز کو اہمیت دی ہے تو why not us lawyers? Why is it not talked about? Because بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایسی چیز ہے جو اس کو امپورٹنس نہیں ملتی ہے، اور لیکن اٹ از سچ این امپورٹنٹ تھنگ ٹو کنسیڈر ان آر ڈیلی لائفس. سو ایوری ڈے لائف میں ہم بہت چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی، اور ایون لائرز، یہ ساری چیزیں ہم ڈیل ود کرتے ہیں. میں خود آئی سفر فرام اے autoimmune disease called psoriasis, and psoriasis, it comes out on the skin and it is caused by high levels of stress. It is exacerbated، بڑھ جاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اس کی جو خیر ہے اور looking after it now مجھے اب آ کے سمجھ آئی ہے کہ کس طرح کرنا ہے after so many years going through it. جیسے میری جو ٹریننگ ہے وہ میرے نانا رضا کاظم صاحب نے کی، اور رضا کاظم صاحب ایک بہت نون اور اسٹیبلشڈ لائر ہیں، اور انہوں نے ماشاء اللہ سے انہوں نے کہا کہ 2 طریقے ہیں وکالت کرنے کے. کہتے تیاری کر کے جاؤ اور عزت کماؤ، بغیر تیاری کر کے جاؤ اور بےزتی کراؤ. تو یہ ایک بہت سمپل پرنسپل انہوں نے بتایا تھا، اور سیکھا بھی بہت کچھ ان سے، آئی مین ویلتھ آف نالج. لیکن جو ورک لائف بیلنس والی چیز ہے وہ رضا صاحب نے مجھ سے کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کی. اور آئی مین ہم سیلف جب وہ ایٹ ہز پیک وہ 20 گھنٹے کام کرتے تھے اور 4 گھنٹے سوتے تھے. سو ہی واز اے کمپلیٹ ڈائنامو. اور آئی تھنک شروع میں نے بھی کوشش کی تھی اپنے آپ کو ماڈل کرنے کے لیے اس کے اوپر، بٹ اٹس ناٹ سسٹینیبل فار ایوری ون. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ریئر ہوتے ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں. بٹ سو یہ ہے کہ mental disorders, there are so many. There's bipolar disorder, there's borderline personality disorder. اتنے سارے ہوتے ہیں and we are not aware of them. ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں صرف کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا یا ٹی وی پہ دیکھ لیا کہ this person suffers from this person suffers from this illness. But there are more than 160 recognized mental disorders. And as one reads about them and as one experiences different types of moods and behaviors, so then we now live in an age جہاں پہ ہم ساری انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہے اور ہم ایکچولی ان چیزوں کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں. اینڈ اب ہمیں بیکاز آف دی اماؤنٹ آف انفارمیشن اینڈ دی انٹرنیٹ جو ہمارے پاس ہے ریسورسز، now we can also go and get the required help for it as well. So we're very lucky to be in this age, and it's very very important to know کہ کیا کیا mental health کے کون سے mental illnesses ہیں جی. So coming to the legal profession، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو وکالت ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ڈیڈ لائنز میٹ کرنا، sleepless nights of research and drafting, the pressure to perform in court, dealing with clients and judges alike,
the struggle to make a name and livelihood in the early years of the profession, and seniors who really don't grasp the need to have a reasonable work-life balance. No disrespect to seniors. Seniors हमें बहुत सिखाते हैं, and we're very lucky and blessed to have seniors. And you know, हम उनके जैसे मैंने कहा कि हम उनके ऊपर मॉडल करके हम अब कोशिश करते हैं. But having said that, it's very very important to have that balance. क्या मतलब वर्क लाइफ बैलेंस क्या चीज़ होती है? वर्क लाइफ बैलेंस उर्दू में ज़रा बताइए हमें. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि जी आप एक अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करें अपने काम को, और एक अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करें अपनी लाइफ पे. लाइफ पे का मतलब है योर होम, योर ओन हेल्थ, एंड वट एवर एक्टिविटीज़ दैट मेक यू हैप्पी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट मैं तो इस तरह फील करता हूँ अबाउट वर्क लाइफ. तो हाउ डज मेंटल हेल्थ अफेक्ट अस लॉयर्स? इसकी क्या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो हो सकती हैं? तो थोड़े से एक्सट्रीम चीज़ एक दो एक्सट्रीम भी सर्कमस्टांसेस हैं, बट नॉर्मल तो बर्न आउट जिसको कहते हैं कि when lawyers work too hard they burn out, they can't maintain the focus and the performance required for their job. तो इसके कोई ख़ास एज सच कोई एम्पेरिकल इंडिकेटर्स तो नहीं हैं, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान. बट ये है कि बर्न आउट का आई सपोज सबसे वेरी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ये है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पर्सनल एग्जांपल, कि मैं कोई 2 दिन के अंदर मैं कोई 4 घंटे या 3 घंटे सोया हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू sort of either appear in court and make my submissions properly, or I have not done the work that I'm supposed to do properly as judged by the client or judged by my senior. So ये अक्सर लोग जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, जो maybe who are not able to structure it in such a way, they suffer from burnout. 2, anxiety and stress. It can show up in different ways and forms. How you deal with people, whether you become snappy, angry, unresponsive, whether you're sitting there, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपकी आंखें बंद हो रही हैं, या आप फिजिटी हुए हैं, या आप जैसे मेरे केस में फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कि स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट कर पा गया कि मेरे स्किन के ऊपर ये एक स्किन कंडीशन आ गई. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इट शोइंग. In the West, there have been many cases of suicide where lawyers, because they've not been able to deal with pressures, or they've not been able to manage, their work and their whatever goes on at home, so they've actually taken their own lives because they've not been able to cope. It's a sad fact कि बाहर ऐसे cases हुए हैं. यहाँ पे भी होंगे जी. सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द वंस दैट हैव हैपेंड हियर, एंड अगर होते भी हैं तो दे आर नॉट रिपोर्टेड. किसी को पता नहीं इनके बारे में, जो अफसोस की बात है, बिकॉज पता होना चाहिए. बिकॉज आई मीन इफ अ लॉयर टेक्स हिज ओन लाइफ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस एंड एंग्जाइटी ऑफ द प्रोफेशन, देन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस एज अ कम्युनिटी कि इस चीज़ के बारे में बात करें कि हाउ टू मेक इट बेटर, ताकि किसी और के साथ ऐसी चीज़ ना हो. तो हम किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू नॉट लेट मेंटल हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट अस? तो किस तरह, हाउ कैन वी सॉर्ट ऑफ ईदर लर्न मोर अबाउट इट और मेक द टाइम फॉर आवरसेल्व्स? सो ये बस these are, I mean, just basic, these are just my suggestions. At least everyone has a different way of dealing with it, but take time out to be active, exercise, be mindful, meditate, breath work. It's important to have some me time for oneself. What that is, that depends from person to person. For me, it's exercising. So for me, it's taking out 35-40 minutes every day. चाहे वो सुबह हो, before going to court, or before going to office, या वो शाम को हो, after you come back from work. वो 45 मिनट, घंटा जो भी है आपके लिए, वो it's important to take that out, ताकि you feel that there's some energy that you can expend on this as well. Seek help from qualified professionals when things are getting too tough. There's no shame in having a safe space to vent or to get therapy. There's no shortage of professionals in the psychological and psychiatric world. We have so many competent professionals here in Lahore and all over Pakistan. And किसी के पास जाना, बात करना अपने problems के बारे में, अपने stresses के बारे में. Sometimes आपकी family
اور آپ کے کلوز ونس نہیں سمجھ پاتے. تو کسی کے پاس جا کے, کسی پروفیشنل کے پاس جا کے بات کرنا is a good thing, because at least it's a place where you can speak and there's no judgment, اور آپ بات کر سکتے ہیں, you can get whatever help you need. تیسری چیز جو مجھے سمجھتے کہ اندر نہ رکھیں. جو آپ کے پاس جو چیزیں آپ کو پریشرز فیل کر رہے ہیں, اسٹریسز فیل کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں سے بات کریں جو سمجھ سکتے ہیں, جو شاید کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو سن سکتے ہیں. You need someone who can listen to you, and who's not going to کیا کہتے ہیں dismiss you, جو آپ بات کریں, جو آپ فیل کر رہے ہیں. پھر جی کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں. Obviously these are more statistics from the West. کہ research has shown that lawyers are more prone to stress related illnesses including burnout, insomnia, clinical depression, gambling addiction and even substance abuse. A 2020 study, یہ بھی امریکہ کے جی, featured participants such as the California Lawyers Association and the DC Bar, found that roughly half of practicing attorneys are experiencing symptoms of depression and anxiety, with approximately 30% of those falling in the mild range and nearly 20% falling in the moderate severe range. And lawyers are among the top 10 professions for highest suicide rate. So these are statistics from abroad. To end جی, for me at least, یہ جو misconception ہے ہمارے fraternity میں کہ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے mental illness ہے, تو وہ یہ نہیں ہے کہ جو if someone has a mental illness تو وہ کوئی کم ہے کسی اور انسان سے. It's a mental disorder. Mental disorders can be treated with the right medication, with the right doctors, and there are many instances of people who have mental disorders who continue living on life, provided کہ وہ اپنے میڈیکیشن کھائیں اور وہ ڈاکٹرس کے پاس جائیں, سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اور it is definitely something that one can cope with. اینڈ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کے بارے میں بات کرنا کہ اگر ہمارے لیگل فریٹرنیٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں who suffer from these things, then those people should definitely want to get help, and they should be able to have a space where they can communicate with other people who suffer from this. And with that جی میں that's I end my topic at that. Do you think the mental health والا جو آپ کہہ رہے ہو بات وغیرہ, I want to qualify it a little bit, because آپ کی ability to perform جو ہے یا آپ کی reputation to perform, client تک آپ یہ positively point out وغیرہ نہیں کر سکتے, because I think ایک لیول کے اوپر آپ کو اس چیز کو سنبھال کے چھپا کر ہی رکھنا پڑے گا. یہ to the extent of getting help, I totally agree with you, but it should be an entirely private thing, because اگر مارکیٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ یار اس کو تو ڈپریشن ہے یا وہ میڈیکیشن کے اوپر ہے یا یہ ہے, کلائنٹ نے تو 5 منٹ میں بھاگ جانا. یس, I mean I agree that بات یہ ہے کہ this thing, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, because clients have a certain perception of certain lawyers. اور اگر ایک لائر ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈپریشن ہے, تو obviously it will be treated as a sign of weakness, and possibly he or she won't be able to perform. So but I think جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اگر اس لائر وہ پروفیشنل ریکگنائز کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, آف کورس وہ کلائنٹ سے تو چھپائے گا, بٹ یہ ہے کہ for him to get, it's not کہ وہ he won't be able to perform properly, provided that he knows that he or she knows that they suffer from this and they will get the help for it. چلیے بالکل. ایک مقصد عثمان کو یہاں پہ بلوا کے اس ٹاپک کے اوپر بیچ میں بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ تھی کہ اس ٹاپک کے اوپر ایکچولی بات کرنے کی ضرورت ہے. I'll give you an example. ایک ڈیڑھ چیز آپ کو پوائنٹ آؤٹ تو میں بیسکلی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وکیل کا بیسکلی اصل میں کام کیا ہے. وکیل کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی ٹینشن آپ نے اپنے سر کے اوپر لینی ہے اور اس کے عوض آپ کو پیسے ملتے ہیں.
دوسروں کا کے جو سیریس بیچ میں معاملات ہیں، اگر آپ کا تھوڑا بھی آپ سینسٹیو دل ہے تو آپ ڈیفینیٹلی سے کافی زیادہ افیکٹ لے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل بیچ میں دیتا ہوں، اپنا ہی دے دیتا ہوں. والد صاحب نے میں تیسری پشت تو وکیل ہوں، لیکن میرے والد صاحب نے بہت سختی سے مجھے کہا تھا کہ تو نے وکیل نہیں بننا، تو بہت سینسٹیو ہے. میں اس پروفیشن کے اندر لڑ کے آیا ہوں، بیکاز سینسٹیو دل رکھنے والا اگر آپ کو کوئی بھی بندہ ملے گا تو سچی بات یہ، میں فار ایگزامپل فیملی کے کیسز اس لیے نہیں کرتا، یہ میرے بھائی نے ایک میری طرف رجوع کیا تھا، جو میں جیتا تو تھا لیکن جتنی ٹینشن اور میری رات وغیرہ اس کے اندر ہوئی. بے شمار کیسز کے اندر صحیح جواب کوئی نہیں ہوتا، ماں باپ کی لڑائی کے اندر کوئی بھی نہیں جیتتا، اور میں جیتا اس مقدمے میں، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنا، یہ ٹینشن میں دوبارہ نہیں لے سکتا. اگر آپ تھوڑے بہت بھی سینسٹیو ہیں، بچے رو رہے ہیں، یہ اس کے کانسیکوینسز. ایک ڈپریشن کے بارے میں ایگزامپل وغیرہ، ہمارے پروفیشن میں بے شمار ایشوز ہیں، ہم پروبیبلی سب سے زیادہ ان ہیلدی ایشوز ہیں. اس کا ایگزامپل یہ تھا کہ جب سیکرٹری ہائی کورٹ بار تھا تو میں نے اپنا بھائی جو کہ نیفرولوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہے ڈائبٹیز میں، اس کو بلوایا، فری کلینک لگوائی. اس نے وہاں پہ اینڈ میں تقریر کی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہوگا، کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ ٹائم پہ کھاتے نہیں ہیں، آپ ٹائم کے اوپر سوتے نہیں ہیں، آپ ٹینشن کا کام کرتے ہیں، آپ سارے اوور ویٹ ہیں، آپ کھانا جس نوعیت کا آپ بار میں کھاتے ہیں وہ ہے سارے کا سارا. تو یو آر پروبیبلی دا موسٹ ان ہیلدی، فزیکلی بھی ایز ویل ایز مینٹلی بھی. اور یہ چیزیں میں فار ایگزامپل خود بھی ریئلائز وغیرہ کرتا ہوں اس معاملے کے اندر. دو ایگزامپل دوں گا. ایک یہ ہے، فیملی میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے، اگر آپ اپنا خیال وغیرہ نہیں رکھیں گے مینٹل اور دوسری ہیلتھ وغیرہ کے اندر، تو لٹرلی میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، ورزش اب میں ریگولرلی جیسے بھائی بیچ میں ذکر کر رہا تھا، روز یہاں سے دفتر سے اٹھ کے واک کرتا ہوں، نہیں کرتے تو ایک عمر کے بعد آپ کو جب ڈائبٹیز اور بیماریاں آنی عمر کی کا تقاضا ہوتا ہے، آنی شروع ہوتی ہیں تو عذاب ہوتا ہے. سو اچھی عادات وغیرہ اور مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کی جو ہے، اس کے لیے میں نے ایک تو بھائی کو یہاں پہ بلوایا، اور ایک لیول کے اوپر ایک لیول کا قرض بھی بیچ میں اس میں تھا کہ میں نے کہا نا کہ جی ایک وکیل صاحبان کی میں بھی سوسائڈ ہوتی ہے. ایک لڑکا مجھے ملا، ایک اس کے والد صاحب، دو وکیل ہیں بھائی، والد صاحب سپریم کورٹ بار کے ایک عہدیدار بھی آئی بلیو رہ چکے ہوئے، والد صاحب فوت ہو گئے. تو ٹھیک ہے، فوت ہو جاتے ہیں، جنازہ ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتے بھائی تیرا کام ٹھیک چل رہا ہے، روزی روٹی تیری صحیح چل رہی ہے کہ نہیں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، مال روڈ کے اوپر وہ لڑکا گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے میرے پاس گاڑی روک کے اس نے مجھے کہا کہ کھڑکی کے اندر سی کہ محمد بھائی میں نے آپ سے ملنا ہے ضروری، آپ نے وہ کہ اس کو کہتے ہیں، مجھے ایک فلاں ایڈوائزری تھی وہ مجھے ملی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، بات آئی گئی ہوئی وغیرہ. 2 یا 3 دن کے بعد دیٹ لڑکا، اور اچھا خاصا بیچ میں لڑکا تھا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھا، ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. اور اس کی جب میں جنازے کے اوپر گیا تھا، وہ کیمپین کے دوران ہی تھا. آئی واز آلویز ونڈرنگ کہ یار یہ کیا ہے. آئی مین آپ کی کسی کی انٹرنل اسٹرگل اور انٹرنل چیزیں وغیرہ آپ نہیں بتا سکتے، مگر یہ پروفیشن جہاں پہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں روز بستر سے باہر بھی نکلتا ہوں، کمائی بھی، نیک نامی بھی ہے، مگر یہ پروفیشن آپ کو ایز اے پرسن تباہ بھی کر سکتا ہے اگر آپ سینسٹیو ہیں. اور اگر آپ کی وکالت چل نہیں رہی، میں تو شہزادہ ہوں، تیسری پشت کا وکیل ہوں، میری خوش قسمتی کہ مجھے اللہ میاں نے موقع دیا ہے، لیکن میں بھی جہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہوں تو عام وکیل جتنے یہاں پہ باہر موجود ہیں وہ بہت زیادہ بیچ میں اسٹرگل کرتے ہیں. اور جب روزی روٹی کا جو معاملہ ہے اور وہ ریئل لائف کا ہے، کئی بندے کوپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایک میکنزم جو کہ ہم نے یہاں پہ بزرگوں نے یہ سارا بنایا، اصل میں بار ایسوسیشنز کا مقصد ہی یہ ہے، جہاں پہ آپ اپنی دل کی بھڑاس نکال سکیں اور گفتگو کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے فرمز بنا سکیں، بزنس اپرچونٹیز دیکھیں. آپس میں تو آپ کمپیٹ کرتے ہیں، مگر گورے کا میں نے، اگر آپ نے فار ایگزامپل دیکھا ہے لنکنز ان، یہ جو سارے کے سارے اصل میں وہ اس چیز کے لیے مشہور ہیں کہ وہاں آپ کے لائسنسنگ تو کرتے ہیں، مگر وہاں پہ بیٹھ کے گورے کے پاس آپ جا کے وہ وہاں پہ کھانا پینا، پھر شراب وغیرہ، یہ سارے کا سارا شام میں وہ کرتے ہیں. کام کے بارے میں بات نہیں، اب شراب کو تو نہیں یہاں پہ نہ الاؤڈ ہے، نہ میں بیچ میں ریکمینڈ کروں گا، لیکن میں دوستوں کو بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستیاں اس پروفیشن کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور میرے بہترین دوست یہاں پہ موجود ہیں، بیکاز اپنے خاندان سے زیادہ میں ٹائم ان کے ساتھ گزارتا ہوں. اور
وہ میرے سے شاید میرے خاندان سے کم زیادہ ڈیمانڈز بھی ویسے کم کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کھایا ہی ہاں کر کے چلے گئے, گھر جا کے اوکے یہ بھی بل دینا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرو, اس طرح کرو وغیرہ, تو اس کی علیحدہ ٹینشن ہوتی ہے. بٹ اگر اف آئی ایم فیلنگ ود دس, بات آج کا یہ گفتگو کرنے کا, ویل کم ٹو دا ٹیکنیکل سائڈ آف یہ آج کے لیکچر کا یہاں پہ, بٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں گڈ ہیلتھ اسٹریٹجیز یہ جو ساری کی ساری مینٹل ہیلتھ کی ہیں یہ بتانی ہیں, اور بار ایسوسیشنس کے پاس بھی ہونا چاہیے. لطیفے کی حد تک تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ یہ فلاں دا تسی مینٹل معائنہ کرواؤ, یا فلاں بندے دا, یا فلاں جج دا, یا فلاں کا یہ وغیرہ, بٹ یہ ٹینشن اس پروفیشن میں موجود ہے. یہاں پہ ہمارے پروفیشن کے اندر بہت زیادہ وائلنس بھی آ گیا ہوا ہے. جیت کے گولیاں چلا رہے ہیں ٹک 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 ٹک, کس چیز کے لیے یار؟ سو آئی مین یہ بھی مینٹل موازنہ, یہی جو ساری کی ساری چیزیں, ہاتھا پائی وکیل ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تمہارا ذاتی مقدمہ تو نہیں ہے, مگر سٹیکس اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس روز ویڈیوز, یا جج کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. مقدمہ تو آپ کا 1 یا 15 اور بھی کرنے, مگر یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ پروفیشن کے اندر پریکٹیکل ہے, اور ایک لیول کے اوپر یہ پروفیشن ہے بھی. آئی مین یو ہیو ٹو بی رف ان دس پروفیشن. مقدمہ آپ نے جیتنا اپنے کلائنٹ کے لیے, مگر یو ہیو ٹو ہیو دا ابلٹی کہ آپ اگر ہار رہے ہیں یا چیزیں آپ کے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے, تو پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. سو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آج کی گفتگو بہت امپورٹنٹ تھی. سو ونس اگین آئی ول تھینک عثمان رضا جمیل صاحب کہ انہوں نے بہت ہی اسینشل, بہت ہی ٹائملی گفتگو کی یہاں پہ ہمارے سامنے. اور اب میں ریکویسٹ